ہر گزرتے دن کے ساتھ حزب اللہ اور سعودی عربیہ کے درمیان حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ آج حزب اللہ کے اہم رہنما جن کا نام شیخ وسیع الدین ہے، انہوں نے سعودی عربیہ کو دھمکی دی ہے کہ وہ ریجنل کنٹریز کو بل کرنا بند کریں، ریجنل کنٹریز کو دھمکیاں دینا بند کریں، ریجنل کنٹریز کے اوپر پریشر بنانا کم کریں۔ ناظرین اکرامی، سب سے پہلے آپ اپنی سکرین پر خبر دیکھیے جس کے اندر لکھا ہے سینئر حزب اللہ آفیشل سیز سعودی عربیہ مسٹ اسٹاپ بلنگ ریجنل کنٹریز، اور شیخ وسیع الدین نے یہ کہا ہے کہ سعودی عربیہ اگر یمن کے اوپر اسی طرح حملے کرتا رہے تو سعودی عربیہ کو ہر مورچے پر روکنے کا حق حزب اللہ ضرور رکھتا ہے۔ سعودی عربیہ کو چاہیے کہ وہ اسرائیلی لابی اور امریکہ سے دور رہے، اور حزب اللہ یہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے ملک چلائے جاتے ہیں اور کس طرح ملکوں کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حزب اللہ اب اعلان سعودی عربیہ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ میں اس خبر کی تہہ تک جاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ معاملات ہے کیا، اور شیخ وسیع الدین نے کیا کیا بیانات جاری کیے ہیں شہزادہ محمد بن سلمان کے حوالے سے، اور ان کو کیا کیا نصیحتیں دی ہیں۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین اکرامی، معاملہ شروع ہوتا ہے شیخ نمر کا۔ شیخ نمر کو 2 جنوری 2016 کے اندر سعودی عربیہ نے پھانسی پر لٹکا دیا تھا اور ان کی جو لاش تھی ان کی بے حرمتی گئی۔ شیخ نمر سعودی عربیہ کے اندر شیعہ مسلم تھے اور وہ سعودی عربیہ کی پالیسیز خصوصاً شہزادہ محمد بن سلمان کو ٹارگٹ کیا کرتے تھے۔ شہزادہ محمد بن سلمان اور ان کے کچھ افیشلز نے مل کر شیخ نمر کے خلاف مقدمہ کیا اور ان کو رائل کورٹ سے پھانسی کی سزا دلائی۔ 2 جنوری 2016 کے اندر شیخ نمر کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، جس کے بعد ایران اور سعودی عربیہ آمنے سامنے آ گئے۔ ناظرین اکرامی، آج بیروت کے اندر شیخ نمر کی برسی سے خطاب کرتے ہوئے شیخ وسیع الدین نے کہا کہ سعودی عربیہ ایران کے اوپر پریشر نہ بنائے، نہ ہی ریجنل کنٹریز کو اس طرح تھریٹ کرے۔ وہ سعودی عربیہ آج کل جو امریکہ اور اس کے علاوہ اسرائیلی لابی کے ساتھ مل کر جو مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں یہ بند کرے۔ یمن کے اوپر مسلمانوں پر جو ایئر سٹرائکس کی جا رہی ہیں ان کو بند کر دینا چاہیے، ورنہ شہزادہ محمد بن سلمان کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ ناظرین اکرامی، شہزادہ محمد بن سلمان اور حزب اللہ کافی دنوں سے ایک دوسرے کے خلاف سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن کے اوپر آ کر بیان بازی کر رہے ہیں۔ حسن نصر اللہ جو کہ حزب اللہ کے چیف ہیں، انہوں نے بھی شہزادہ محمد بن سلمان کو پچھلے دنوں تھریٹ کر دیا تھا اور سعودی عربیہ کے شہزادہ محمد بن سلمان کو تاریخ کا سب سے بڑا دہشت گرد قرار دیا تھا، اور ادھر شہزادہ محمد بن سلمان نے حزب اللہ کو پورے ریجن کے لیے خطرہ قرار دیا تھا اور بہت سارے ممالک کو کہا تھا کہ ان کے خلاف کارروائیاں کریں۔ شہزادہ محمد بن سلمان کی انٹینشن اور ان کا جو پوائنٹ تھا وہ اسرائیل کے طرف تھا کہ اسرائیل ان کے خلاف کارروائی کرے۔ ناظرین اکرامی، آپ کو یہ بتا دیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکہ کے جہاز منگوا رکھے ہیں، اور امریکہ کے جہاز فائٹر جیٹ جو ہیں سعودی عربیہ کے اندر موجود ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ایران کے اوپر یا ایران کے جو الائز ہیں ان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرامی، آپ کو یہ بتا دیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اسرائیلی لابی کو چھوڑ دیں، امریکہ کے چوروں کے ساتھ ملنا بند کریں اور مسلمانوں کی مدد کریں، مسلمانوں کی سپورٹ کریں۔ دوسری جانب حزب اللہ کے چیف نے یہ بھی کہا کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے جو دیگر شہزادوں کو گرفتار کر رکھا ہے، جن میں شہزادہ نائف سب سے اہم ہیں، ان کو رہا کرنا چاہیے اور ان کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے وہ فی الفور بند کر دینا چاہیے۔ شہزادہ نائف کو 2020 کے اندر گرفتار کیا گیا تھا، اور حزب اللہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر شہزادہ نائف آج باہر ہوتے تو سعودی عربیہ کی جو باغ دوڑ تھی وہ ان کے ہاتھ ہوتی اور ایران کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اچھے ہوتے۔